بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے جسم کا سب سے اہم عضو جو ہے وہ دل ہوتا ہے، لیکن صرف وہ دل نہیں جو خون پمپ کرتا ہے، بلکہ وہ دل ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی پکار اور آواز اس دل تک پہنچتی ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ دل جو گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اگر یہی دل سخت ہو جائے تو انسان گناہوں میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ واپسی کا رستہ تک بھول جاتا ہے۔ اور یہی وہ دل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر وہ پتھروں جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ دل کی سختی کے حوالے سے ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے سخت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم وہ علامات اور وہ نشانیاں جانیں گے کہ جو دل کی سختی کو ظاہر کرتی ہیں، اور پھر اس سختی کو دور کرنے کا ہم طریقہ جانیں گے تاکہ ہم اپنے دلوں کو نرم کر سکیں اور اپنے دلوں کی لو اپنے رب کے ساتھ لگا سکیں۔ تو دل کے سخت ہونے کی سب سے پہلی اور جو بنیادی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اگر ندامت محسوس نہ کرے، اگر اس کے اندر شرم کا احساس پیدا نہ ہو کہ انسان گناہ کرے اور اس کو وہ گناہ لگے ہی نہ کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو یہ دل کی سختی کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا بندہ مومن ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے اور وہ فوری طور پر پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جائے۔ مومن کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ جب بھی اس سے جانے میں یا انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے کہ انسان گناہ کرے اور اس کو احساس ہی نہ ہو، اس کے لیے نیکی اور برائی کا کنسیپٹ ہی اس کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسری دل کی سختی کی علامت وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے انسان کے سامنے، لیکن وہ قرآن انسان کے دل پر اثر نہ کرے، تو یہ دل کی سختی کی دوسری علامت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ رب العزت کا جب کلام پڑھا جائے، قرآن مجید برہان رشید کی جب تلاوت کی جائے اور انسان کے دل کے اوپر وہ اثر نہ کرے، تو یہ دل کی سختی کی دوسری بڑی علامت ہے۔ اب تیسری بڑی علامت یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کا نہ ہونا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع، وہ یکسوئی وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دل کی سختی ہے کہ انسان کا نماز کے اندر بھی دل نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے تو چلا جاتا ہے، پڑھ تو لیتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے جلدی سے ختم کر دے اس نماز کو، جلدی سے اس جگہ سے اٹھ جائے، اور شیطان چونکہ اس کو دوسری طرف لے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے کہ انسان کا نماز کے اندر دل نہ لگنا۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر وقت دل پر اگر چھائی رہے تو پھر سمجھیں کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ یعنی ہر وقت دنیا کے خواب و خیال ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بنانا ہے، میں نے فلاں کاروبار کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے۔ کرنا ہر ایک کو چاہیے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو دل ہے اس کو صرف دنیا کی جاہ کے لیے نہ رکھیں، اس کو اپنے رب کی یاد کے لیے بھی یہ بنایا گیا ہے۔ اس یاد کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور اگر وہ پہلو ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے دل کی سختی کی کہ انسان دوسروں پر رحم نہ کھائے۔ ہمارے معاشرے میں ہم سب میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں
کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، جو رزق کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں، کسی بھی دینی اور دنیاوی معاملے میں جو لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، دوسروں کا احساس نہیں کرتے، اپنے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں، دوسروں کی ذات ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں کہ دوسروں پر رحم نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو شخص لوگوں پر، انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ ان پر پھر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ رحم کا پہلو اگر دل سے غائب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اب سخت ہو گیا ہے۔ اور چھٹی نشانی دل کے سخت ہونے کی یہ ہے کہ انسان کو اگر نصیحت کی جائے اور نصیحت کے بدلے میں وہ آگے سے غصہ کر جائے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ اگر ہم سے چھوٹا کوئی ہمارا طالب علم، ہمارا اسٹوڈنٹ، ہم بہت بڑے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر ہماری اصلاح کی کوئی بات کر دے اور اس بات میں خیر اور بھلائی ہو تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، قبول کر لینی چاہیے، وہ بات اپنا لینی چاہیے۔ اور اگر یہ قبولیت کا پہلو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا اور ہم بدلے میں غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے۔ اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے اس شخص کو۔ اور ساتویں جو نشانی ہے دل کی سختی کی، وہ فرمایا موت اور آخرت کو بھول جانا ہے۔ اب یہ وہ علامت اور نشانی ہے جو شاید ہم میں سے ہر شخص کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم یہ لفظی طور پر تو کہہ دیتے ہیں کہ مرنا ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے، مر جانا ہے، آخرت ہے، وہ دن آنا ہی آنا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہم اپنے اعمال سر انجام نہیں دیتے۔ تو یہ اعمال کا سر انجام نہ دینا، یہ آخرت اور قبر اور موت کو بھول جانے کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر ہم بھی اپنی آخرت پر غور و فکر بیٹھ کر نہیں کرتے اور اپنے اعمال کو موت اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سر انجام نہیں دیتے تو پھر ہمارے دلوں کے اندر سختی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ 7 بڑی نشانیاں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس سختی کو ہم نرمی میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سمپل سا سادہ سا اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید پڑھیے۔ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ عربی متن جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس عربی کے الفاظ جو اگرچہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے پھر بھی آپ کو راحت اور سکون دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا یہ تو سمجھنے کی کتاب ہے، یقیناً یہ سمجھنے کی کتاب ہے، لیکن یہ جو عربی کے الفاظ جو بظاہر ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے کہ ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ بڑے عظیم المرتبت ذات کی طرف سے یہ الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو آپ ان الفاظ کو، عربی ٹیکسٹ کو پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ اگر آپ دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے کہ استغفار کی کثرت کیجئے، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ذکر کرتے رہیں اس کا۔ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیجئے تاکہ ہمارے وہ جسم کا جو جزو ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جو صرف خون پمپ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اللہ کی یاد کا ایک مقام ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو سکے۔ اور تیسرا کام یہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز کے اندر اپنے دل کو لگائیے، نماز کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے ہمارے دل کی سختی کا اظہار ہوتا ہے تو مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا رب بڑا رحیم اور کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑی شفقت اور محبت فرمانے والا ہے۔ اپنے رب کے سامنے جائیے، اپنے رب کے ساتھ اپنی کمزوری کا اظہار کیجئے اور اپنے رب سے ہدایت طلب کیجئے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعائے خیر کیجئے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو صحیح لگے اس کو دوسروں تک پہنچائیں
تاکہ ہمارا یہ خیر کا پیغام تمام مومنین تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔